بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ کا زمانہ ہے۔ طرح طرح کے شبہات، طرح طرح کے انتقادات اور گوناگون قسم کے اعتراضات کبھی اسلام کے اوپر ہو رہے ہیں، کبھی توحید کے اوپر ہو رہے ہیں، کبھی اللہ کے وجود کے اوپر، کبھی اللہ کی عدالت کے اوپر اور کبھی اللہ کی صفات کے اوپر۔ اس زمانے میں کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں تھی جو ان اعتراضات کا جواب دے دے، جو ان انتقادات کا شافی و کافی جواب دے سکے، سوائے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ آلاف التحیت والثناء کے۔ امام علیہ السلام کے زمانے میں جب امام مدینہ منورہ میں موجود تھے، مشہور ہے کہ ایک طبیب ہند سے آیا کرتا تھا۔ مدینہ میں آنے کے بعد طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے انتقادات اسلام اور اسلام کے عقائد کے اوپر کر رہا ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہی طبیب ہندی حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس آیا اور امام سے یہ کہنے لگا کہ خدا کے وجود کے اوپر میرا کوئی اعتقاد نہیں ہے، میرا کوئی ایمان خدا کے اوپر نہیں ہے، بلکہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کوئی خدا موجود نہیں ہے، کوئی خالق و رازق نہیں ہے، کوئی اس کائنات کا چلانے والا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے طبیب ہندی، کس بنا پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے؟ طبیب ہندی نے کہا کہ میرے حواس خمسہ، میری قوّے باصرہ، میری قوّے شامہ، میری قوّے ذائقہ اور میری قوّے لامسہ کسی خدا کا ادراک نہیں کر پا رہی ہوتی ہے۔ اگر کہیں خدا ہوتا، میری آنکھ دیکھ لیتی، میرے کان آواز سن لیتے، میرے ہاتھ اسے چھو لیتے۔ جب میں درک نہیں کر سکتا اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، جب میں درک نہیں کر سکتا اپنے کانوں کے ذریعے سے، میں کسی بھی حواس خمسہ میں سے ایک حواس کے ذریعے سے بھی خدا کا ادراک نہیں رکھ پا رہا ہوتا ہوں، تو بھلا میں کیوں خدا کے اوپر اعتقاد رکھوں؟ روایت میں آیا ہے کہ یہ طبیب ہندی جب امام علیہ السلام کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوتا تھا، ساتھ ساتھ کوئی دوائی بنانے کے لیے جڑی بوٹیاں کوٹ رہا تھا۔ آیا ہے کہ حلیلہ کی گٹھلیاں کوٹ رہا تھا۔ حلیلہ ایک درخت یا ایک پودا ہے، دوائی کا کام دے دیتی ہیں اس کی گٹھلیاں۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہڑ سے کیا گیا ہے۔ ہڑ کا درخت یا ہڑ کا پودا یا ہڑ کی جڑی بوٹی۔ یہ شخص اپنی دوائی بھی بنا رہا ہوتا تھا اس حلیلہ کی گٹھلی کو کوٹتے ہوئے، اور امام سے باتیں بھی کر رہا تھا اور امام کے اوپر اعتراضات بھی کر رہا تھا کہ آپ وجود خدا کے اوپر باتیں کر رہے ہوتے ہیں جبکہ میری نظر میں کوئی خدا کا وجود نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے اس طبیب ہندی سے کہا
کہ جناب آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اس وقت، آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کوٹ رہے ہیں؟ تو اس طبیب ہندی نے ایک عدد حلیلہ کی گٹھلی دکھا دی، امام کو دکھایا کہ میں یہ گٹھلی کوٹ رہا ہوں، دوائی بنانے کے لیے میں حلیلہ کی اس گٹھلی کو پیس رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ جناب مجھے یہ بتائیے کہ یہ حلیلہ کی گٹھلی کہاں سے آ گئی ہے، آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، اس کا مخزن کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے یہ گٹھلی؟ تو یہ طبیب ہندی کہتا ہے کہ جناب یہ حلیلہ کے پودے سے آئی ہوئی گٹھلی ہے، یہ حلیلہ کے درخت کی گٹھلی ہے، اسی درخت سے حاصل کی گئی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ یہ گٹھلی فلاں درخت کی ہے، فلاں درخت سے لائی گئی ہے، پس معلوم ہوا آپ کا یقین ہے کہ اس گٹھلی کے لیے کوئی درخت ہے، ایک درخت تھا جہاں سے یہ گٹھلی حاصل ہو گئی ہے، پس تم تسلیم کرتے ہو کہ ایک درخت موجود ہے۔ طبیب ہندی کہتا ہے کہ ہاں جناب میں تسلیم کرتا ہوں، ایک درخت موجود تھا جس سے یہ گٹھلی حاصل کی گئی ہے۔ امام علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم نے تسلیم کر لیا یہ درخت موجود ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کیا آپ کی آنکھوں نے اس درخت کو دیکھ لیا ہے، آپ نے مشاہدہ کیا ہے اس درخت کا؟ تو طبیب ہندی نے کہا کہ نہیں، یہ گٹھلی جس درخت سے لی گئی ہے مجھے معلوم نہیں کس درخت سے لی گئی ہے، میں نے اس درخت کو دیکھا نہیں ہے۔ امام پھر سوال کرتے ہیں کیا واقعاً یہ گٹھلی کسی درخت کی گٹھلی ہے، یہ حلیلہ کے درخت کی ہی گٹھلی ہے؟ طبیب کہتا ہے کہ ہاں جناب اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ گٹھلی حلیلہ کے درخت کی ہے۔ اچھا تم نے دیکھ لیا ہے اس درخت کو؟ طبیب ہندی کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس درخت کو نہیں دیکھ لیا ہے۔ امام علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں کیا اس درخت کو تم نے اپنے ہاتھوں سے چھو لیا ہے؟ کیا آپ نے ہاتھ لگایا ہے اس درخت کے اوپر کہ آپ نے ہاتھ لگا کے اندازہ لگا لیا ہو کہ اس گٹھلی کا منبع مصدر درخت ہے؟ تو کہتا ہے کہ جناب نہیں۔ کیا اس درخت کی خوشبو سونگھ چکے ہو تم؟ کہتا ہے کہ نہیں، اس درخت کی خوشبو بھی میں نہیں سونگھنے پایا ہوں۔ اچھا اس درخت کا ذائقہ چکھا ہے تو نے؟ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ذائقہ بھی اس درخت کا نہیں چکھا ہے۔ امام علیہ السلام سوال کرتا ہے اس طبیب ہندی سے جب تم نے اس درخت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اپنے کانوں سے اس درخت کی کوئی آواز سنی نہیں ہے، اپنی زبان سے اس درخت کا ذائقہ چکھا نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے اس درخت کو چھوا نہیں ہے، تو وہ درخت جسے نہ تو نے دیکھا ہے، جسے نہ تو نے چکھا ہے، جسے نہ تو نے چھوا ہے، جسے نہ تو نے سونگھا ہے، لیکن تم یقین سے کہہ رہے ہو کہ ایسا درخت موجود ہے، حالانکہ تمہارے حواس خمسہ میں سے کوئی بھی حواس اسے درک نہیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن تمہارا ایمان ہے، تجھے یقین ہے، تجھے 100% بھروسہ ہے کہ ایک درخت موجود ہے جہاں سے حلیلہ کی یہ گٹھلی حاصل کی گئی ہے۔ طبیب ہندی حیران ہوتا ہے، امام علیہ السلام استدلال کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیے
تم کہہ رہے ہو میں خدا پر یقین نہیں رکھتا، خدا کے وجود پر میرا ایمان نہیں ہے، کیونکہ میرے حواس خمسہ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ ارے تمہارے حواس خمسہ تو اس گٹھلی کے درخت کو بھی ادراک نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو تم کیوں یہ نہیں کہتے ہو کہ یہ گٹھلی بھی درخت کی نہیں ہے؟ طبیب ہندی حیران ہو جاتا ہے، تسلیم کرنے لگتا ہے، یقیناً اس گٹھلی کا بنانے والا کوئی موجود ہوگا۔ یہاں پر یہ طبیب ہندی جس کا اعتقاد یہی تھا کہ جب تک حواس خمسہ کسی چیز کو درک نہ کریں اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا، یہ عقیدہ طبیب ہندی کا متزلزل ہو رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری وار کر رہے ہوتے ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام اس کے اوپر علمی وار۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھیے یہ گٹھلی ایک درخت سے حاصل ہو چکی ہے، آیا تم نے آج تک اس درخت کو دیکھ لیا ہے یا حلیلہ کے پودے کو کیا تم نے کہیں دیکھ لیا ہے؟ کوئی بھی حلیلہ کا پودا؟ تو یہ طبیب ہندی کہتا ہے کہ جناب ہاں میں نے دیکھ لیے ہیں، میں نے کئی پودے دیکھ لیے ہیں۔ امام علیہ السلام سوال کرتے ہیں آیا تو نے ایسے پودے کو دیکھ لیا ہے حلیلہ کا جو سرسبز و شاداب تو تھا لیکن اس میں پھول نہیں لگے ہوئے تھے، اس میں پھل نہیں لگے ہوئے تھے، اس میں یہ گٹھلی وجود میں نہیں آئی تھی؟ تو کہتا ہے جناب ہاں میں نے دیکھا ہے، ایسے درختوں کو بھی دیکھا ہے۔ تو امام نے سوال کیا کیا آہستہ آہستہ اس درخت میں پھول نہیں لگ رہے ہوتے؟ ہاں پھول لگ رہے ہوتے ہیں۔ آیا آہستہ آہستہ وہ پھل کی شکل اختیار نہیں کر رہا ہوتا؟ ہاں پھل کی شکل اختیار کر رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ گٹھلی اس درخت سے وجود میں آ نہیں رہی ہوتی ہے۔ یہ طبیب ہندی کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو امام علیہ السلام سوال کرتے ہیں دیکھیے جب اس درخت میں پھل نہیں آیا تھا، اس درخت میں یہ گٹھلی نہیں بن گئی تھی، تم نے اس درخت کا مشاہدہ کر لیا، کیا تم نے گٹھلی کا بھی مشاہدہ کر لیا تھا؟ نہیں گٹھلی تم نے نہیں دیکھا تھا، لیکن گٹھلی بالآخر اس درخت میں وجود میں آ گئی، گٹھلی بن کے سامنے آ گئی۔ اب مجھے بتاؤ جب تمہاری آنکھیں اس گٹھلی کو نہیں دیکھ رہی تھیں لیکن گٹھلی موجود تھی، تمہارے حواس خمسہ میں سے کوئی بھی حواس اس گٹھلی کو ادراک کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن بتاؤ کیا یہ گٹھلی اس درخت کے کنہ میں موجود نہیں تھی؟ کیا اس درخت کے اندر یہ گٹھلی موجود نہیں تھی جو ایک دم ظاہر ہو گئی؟ یہ طبیب ہندی کہتا ہے یقیناً اس درخت کے اندر اس گٹھلی کے آثار موجود ہوں گے، اس گٹھلی کی توانائی و طاقت و قدرت موجود ہوگی جس کے نتیجے میں یہ گٹھلی اس درخت میں ظاہر ہو چکی ہوگی۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھیے تو نے تسلیم کر لیا کہ اس درخت کے اندر گٹھلی موجود تھی جسے تمہاری آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی تھی، جس کی آواز تمہارے کان سن نہیں رہے ہوتے تھے، جس کی بو تمہاری ناک سونگھ نہیں رہی ہوتی تھی، جس کا ذائقہ تمہاری زبان چکھ نہیں رہی ہوتی تھی، جسے چھو تمہارے ہاتھ نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ چیز موجود تھی۔ پس معلوم ہوا کسی چیز کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے حواس خمسہ کی ضرورت نہیں، بلکہ بغیر حواس خمسہ کے بھی کسی چیز کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔
عدم الوجدان دلیل نہیں بن سکتی عدم الوجود کے لیے۔ اگر تمہاری آنکھ نے کسی چیز کو نہیں پایا ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ اگر تمہارے کان نے کوئی آواز نہیں سن لی ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کوئی آواز موجود نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کو قوہ لامسہ کے ذریعے سے تم نے چھوا نہیں ہے تو تمہارے نہ چھوئے جانے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ چیز عالم امکان میں موجود نہ ہو۔ ممکن ہے وہ چیز موجود ہو لیکن تمہارے حواس خمسہ اسے درک نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ طبیب ہندی یہاں پر تسلیم کر رہا ہوتا ہے، طبیب ہندی تسلیم کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ جناب میرے ایک مسئلے کو حل کر دیجئے۔ میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ اس گٹھلی کو خود اس گٹھلی نے بنایا ہے، اس گٹھلی کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، گویا انسان نے ہی انسان کو بنایا ہے، حیوان نے ہی حیوان کو بنایا ہے، نباتات کو نباتات ہی نے بنایا ہے، ان کا کوئی خالق نہیں ہے، ان کا کوئی مالک نہیں ہے۔ امام علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، دیکھیے یہ حلیلہ کی جو گٹھلی ہے تمہارے خیال میں اس گٹھلی کو کس نے خلق کیا ہے، اس گٹھلی کو کون وجود میں لے آیا ہے؟ تو طبیب ہندی کہتا ہے کہ شاید یہ گٹھلی ہی اس گٹھلی کو وجود میں لے آئی ہے۔ اس گٹھلی کا پیدا کرنے والا کوئی خدا نہیں، اس کا خالق و مالک کوئی نہیں سوائے اس گٹھلی کے، اس گٹھلی نے گٹھلی کو پیدا کر دیا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھیے اس گٹھلی کو پیدا کرنے سے پہلے آیا یہ گٹھلی موجود تھی یا گٹھلی موجود نہیں تھی؟ صورتحال دو صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا یہ گٹھلی موجود ہوگی یا یہ گٹھلی موجود نہیں ہوگی۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ گٹھلی موجود نہیں تھی تو پھر مجھے بتاؤ جو چیز موجود ہی نہیں ہے کیا وہ کسی چیز کو وجود میں لا سکتی ہے؟ کیا جو عدم ہے، عدم کیا کسی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے؟ یہ خلاف عقل ہے، یہ محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فاقد شیء معطی شیء نہیں ہو سکتی۔ جو چیز خود عدم ہے، جو چیز خود غیر وجود ہے، جس کا وجود ہی نہیں، وہ کیسے کسی چیز کو وجود میں لا سکتی ہے؟ پس فرض کر لیجئے گٹھلی موجود تھی، جس نے گٹھلی کو وجود میں لایا۔ اب میرا سوال یہ ہے اس گٹھلی کو بنانے والا کون ہے؟ یقیناً تم کہو گے اس گٹھلی کو وجود میں لانے والی ایک اور گٹھلی تھی۔ ہم سوال کریں گے پھر اس گٹھلی کا بنانے والا کون ہے؟ یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، ایک منزل ایسی آ جائے گی جہاں پر تم کہو گے اس گٹھلی کا بنانے والا گٹھلی نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہستی یقیناً موجود ہے جس نے یہ گٹھلی بنا دیا ہو، تو یقیناً وہ ہستی ذات پروردگار ہے، وہ خدا یہ جل و علا ہے، خواہ اس کا نام جو بھی رکھا جائے۔ یقیناً ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، جسے درک کرنے کے لیے حواس خمسہ کافی نہیں ہے، عقل اسے درک کر رہی ہوتی ہے، فطرت اسے درک کر رہی ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کے ادراک کے لیے عقل و فطرت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا جب ایک بچہ اپنی ماں سے متولد ہو رہا ہوتا ہے فوراً دودھ کی تلاش میں رہتا ہے، ماں کا دودھ پینا چاہتا ہے۔ اب ہمارا سوال یہاں پر یہ ہے یہ جو رجحان اور یہ جو احساس اس بچے کے اندر پیدا ہوا کہ یہاں دودھ ہے، مجھے ماں
ماں کا دودھ پینا چاہیے، کیا اس نے اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے اسے ادراک کیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا اپنی آنکھ سے دودھ کو دیکھا تھا؟ نہیں۔ کیا کانوں سے دودھ کی آواز سنی تھی؟ نہیں۔ آیا زبان سے مزہ چکھا تھا؟ نہیں۔ آیا اس کا بو محسوس کیا تھا ناک کے ذریعے سے، قوت شامہ کے ذریعے سے؟ ہرگز نہیں۔ آیا ہاتھ سے چھو کر معلوم کر لیا تھا فلاں جگہ پر دودھ موجود ہے؟ نہیں۔ یہ بچہ ماں کے دودھ کی طرف راغب ہوتا ہے، اسے کسی نے بتلایا نہیں ہے، اسے کسی نے سمجھایا نہیں ہے، اس کی ہدایت کسی نے نہیں کر لی ہے، لیکن یہ بچہ فطری طور پر، طبیعی طور پر ماں کے دودھ کی طرف راغب ہو رہا ہوتا ہے۔ گویا یہ اس کی فطرت ہے، یہ اس کی سرشت کے اندر موجود ہے کہ وہ اس حقیقت کا ادراک رکھ سکے۔ اسی طرح سے سمندر میں پیدا ہونے والی مچھلی پیدا ہونے کے بعد تیرنے لگتی ہے، کیا اس کو کسی نے تیراکی سکھا دی ہے؟ نہیں۔ پرندہ پیدا ہونے کے بعد پرواز کر رہا ہوتا ہے، آیا یہ پرواز کسی نے سکھا دیا ہے اسے؟ آیا اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے ادراک رکھ چکا ہے پرواز کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ نہیں۔ یہ اسی پرندے کے فطرت کے اندر موجود ہے، پرندے کے سرشت کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے ذات اقدس الہ کو درک کرنے کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو عقل عطا فرمایا ہے، انسان کو فطرت عطا کی ہے، جس کے ذریعے سے ذات الہ کا ادراک انسان رکھ سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔